بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر پر ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج ان پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ ہر دن بنی اسرائیل کے لیے عذاب جیسا گزرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے اور اس نے مصر کے تمام گھرانوں اور فرعون کے تمام ساتھیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا۔ اگلے ہی دن اس نے مصر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد فرعون کی فوج نے بنی اسرائیل کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کیے اور بچوں کو پکڑ کر قتل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ فرعون کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو مستقبل میں ہمیں غلام ملنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر یہ تمام گھٹیا اور گندگی والے کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اس ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون مزید بدحواس ہو گیا۔ اس کی پولیس فوراً ہر گھر تلاشی لینے پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے آباد تھا۔ فرعون کی پولیس پورے علاقے میں پھیل چکی تھی اور گھر گھر چھاپے مار رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے الہام ہوا کہ جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور ڈرو مت اور صدمہ نہ کرو۔ یقین رکھو ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے ان پیغمبروں میں سے ایک بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لاڈلے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے دریائے نیل کی طرف چل پڑی۔ دریائے کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کا الہام یاد آیا۔ ڈرو مت، صدمہ نہ کرو۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا دور جانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے بسی کے عالم میں اسے نظر سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہ گئیں۔ ان کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ دوڑ کر دریا میں کودنے کو تیار ہو گئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بچی جا کر دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، لیکن کسی کو بتانا مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے چل پڑی۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلی گئیں اور صندوق کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ پانی کی موجیں نرم تھی جیسے وہ بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے باغ کے قریب پہنچ گیا، جہاں فرعون کی خاتون خانہ پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ایک خادمہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ حیرت سے بولی اور فوراً پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے کنارے پر کھینچ لیا۔ صندوق کھولا گیا تو ایک معصوم نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ بچے کی معصومیت اور حسن نے سب کو حیران کر دیا۔ خادماؤں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بے اولاد تھیں۔ جب انہوں نے صندوق میں ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا تو وہ مرعوب ہو گئیں۔ بیچارے بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ ہماری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہل دربار کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا کے سپرد کر دیا تھا، مگر وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو بھائی کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔
جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑے عرصے سے معصوم بچے کو دودھ پلا کر تسکین دینے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر کوئی اس کی پیاس بجھانے کے لیے کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی کہ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے اور اس کی خیر و عافیت کا خیال رکھے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم نے فوراً اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا پورا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل میں ہی رہیں اور بچے کی پرورش کریں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ میرے شوہر اور بچے ہیں، وہ پریشان ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ سب سن کر حضرت آسیہ علیہ السلام مجبور ہو گئیں اور بچے کو لینے پر قائل ہو گئیں۔ پھر انہوں نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، وہ بچہ فرعونی نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب دودھ چڑھایا گیا تو انہوں نے دوبارہ انہیں فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک نہایت ہی عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور زوردار تھپڑ منہ پر دے مارا۔ روایت کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشن گوئی سے ڈرا ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جو اس کا تخت پلٹ دے گا۔ وہ چلا اٹھا، یہی وہ بچہ ہے، اسے فوراً قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے ہمت جمع کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، یہ کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتا، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لو۔ فرعون بہت غصے میں تھا لیکن اس بات پر راضی ہو گیا۔ امتحان کے لیے 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں جواہرات اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے گئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بولی، اگر واقعی یہ بچہ سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان جلنے لگی وہ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ مگر اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ علیہ السلام کی نگرانی میں پروان چڑھے۔ جب وہ شباب پر پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور ذہین نوجوان بن گئے۔ مصر میں انہیں فرعون کے پالے ہوئے بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کا وقار بھی بہت تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ اپنی قوم پر ظلم دیکھتے تو انتہائی غمگین ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ظالم شخص ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اس اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ظلم چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسے چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب وہ نہ رکا تو آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ دے مارا اور وہ ظالم ایک ہی وار میں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا، مگر وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ ظالم ایک ہی وار میں ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی، مگر قاتل کا کسی کو علم نہ تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی
کسی دوسرے شخص کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی سراسر گمراہ شخص ہے، اور پھر ظالم کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مار ڈالنے کے لیے آئے ہیں، چنانچہ زور سے چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل اس ظالم کو مارا تھا؟ یہ سن کر ظالم فوراً رفو چکر ہو گیا اور فرعون کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے درباری ان کے مخالف تھے۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو وہاں موجود ایک شخص ان کا ہمدرد نکلا۔ وہ نیک دل شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، موسیٰ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے راستہ دکھایا۔ کئی روز کے طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ وہ کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو لڑکیاں کافی دیر سے اپنے مویشی لے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد صاحب بہت کمزور ہیں۔ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ وہ اٹھے، لڑکیوں کے مویشی پکڑے اور لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر کرایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیاں شکر گزاری کر کے چلی گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام حیران ہوئے اور جلد گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، جا کر اس نیک دل اجنبی کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ اسے اس کا اجر دوں کہ تمہارے لیے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ پر آئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ ان کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں انعام دیں کہ تم نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام سے سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے قتل اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے غور سے سنا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، اب تم ظالموں کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سکون بھرا لمحہ تھا۔ وہ کئی دن بھوکے اور تھکے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خاطر مہمان نوازی کی اور کہا کہ جب تک چاہو ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں نیک اور شرمدار تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر کوئی کام دے دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کسی سے اجرت پر کام لو تو بہترین انسان وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی ایک سے میری بیٹی کی شادی کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے لیے کام کرو۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشکلات ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں پاؤ گے جو بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہترین موقع تھا۔ انہوں نے فوراً منظوری دے دی اور نکاح طے پا گیا۔ پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے لگے اور وہیں قیام اختیار کر لیا۔ انہوں نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایسا عظیم واقعہ پیش آیا کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک رات شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے قریب ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ لے کر تمہارے پاس لے آؤں تاکہ تم گرم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت سے نورانی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب،
یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے در حقیقت ایک پیغمبر سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے جوتے اتارو، یقیناً تم پاک و مقدس وادی طور میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور میں اس کے وقت کو مخفی رکھتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اسی پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں اور اسی سے دیگر کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا اور وہ فوراً ایک رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے دوبارہ اس کی اصل حالت میں کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک اور نشان تھا۔ یہ معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، کیونکہ وہ سرکشی میں حد سے گزرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دے، یعنی ہارون کو، جو میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جس چیز کی تم نے دعا کی ہے وہ تمہیں دے دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے لوٹ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر آنے کی اجازت ملی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فضیلت دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد اپنے اہل خانہ سے ملے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں درباری اور سردار موجود تھے۔ وہ سب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں موسیٰ جو کبھی شاہی محل میں بڑا ہوا تھا، آج فرعون کے سامنے کیا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ یہ سن کر فرعون چونک اٹھا۔ اس نے نہ تو بنی اسرائیل کو ذات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماضی کی یاد دلانے لگا۔ فرعون تانا دے کر بولا، اے موسیٰ، کیا تم نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی اور کیا تم نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ تم نافرمان معلوم ہوتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اور سچائی کے ساتھ جواب دیا، ہاں اس وقت میں ایسی حالت میں تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ جب مجھے تم سے خطرہ ہوا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانا بنا دیا اور اپنا رسول بنایا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارا بنی اسرائیل غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دلیلوں میں غالب آ رہے ہیں تو اس نے ایک اور سوال کیا تاکہ بحث کا رخ بدل دے، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم یقین رکھو۔ فرعون نے فوراً اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے طنزیہ کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود کو رب کہلواتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایسے الفاظ سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ فرعون نے طنز کیا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا، وہ مالک مشرق و مغرب کا بھی خدا ہے اور ان کے درمیان سب چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ جب فرعون دلیلوں میں ہار گیا تو اب وہ طاقت کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے دھمکی دی، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود
مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دھمکی سے بالکل بھی نہ گھبرائے اور بڑے اعتماد سے کہا، اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا کر دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے تو؟ فرعون کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بڑا نشان نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے چیلنج کیا اور کہا، اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا سانپ بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں خوف اور حیرت پھیل گئی۔ ایک عام سی لکڑی کا سانپ میں بدل جانا معمولی بات نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کے درباری ہکا بکا رہ گئے، مگر فرعون کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ اس نے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان کیا، بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون کے درباری جو پہلے ہی اس کے غلام تھے فوراً بولے، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیں اور تمام شہروں میں پیغام روانہ کر دیں کہ جو ماہر جادوگر ہیں انہیں جمع کر کے لاؤ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگر کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ کے مقابلے کی تیاری کرو، اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں دربار میں خاص مرتبہ دوں گا۔ پھر مقابلے کا دن آ پہنچا، میدان سج گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پھینکو۔ جادوگروں نے اپنی رسی اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر گیا اور مجمع دہل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف دیکھا، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا، وہ فوراً ایک خوفناک سانپ بن گیا۔ اپنا پھن پھیلا کر چاروں طرف گھوم رہا تھا اور پھر اچانک وہ جادوگروں کی رسیوں کو کھانے لگا۔ جادوگر اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے، جادو سے کہیں بالا تر چیز ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا، ہم ایمان لے آئے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کو سخت دھچکا لگا، کیونکہ وہ جن جادوگروں پر وہ بھروسہ کر رہا تھا وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے میں ہوا اور دھمکی دی، اگر تم نے میرے حکم کے بغیر ایمان قبول کر لیا ہے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو تختے دار پر لٹکا دوں گا۔ مگر جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے اور کہا، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ پھر اس ظالم فرعون نے ان سب جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہ تھے، مگر کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد وہاں موجود لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمانی پر قائم رہی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، مگر فرعون تکبر میں ڈھیلا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مصر سے دریائے کلزم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ پورے شہر میں بنی اسرائیل کا ایک بھی آدمی موجود نہیں تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً لشکر جمع کیا جائے اور دانت پیستے ہوئے بولا، یہ چھوٹی سی قوم ہمیں تنگ کر رہی ہے، آج میں انہیں صفات ہستی سے مٹا دوں گا۔ سورج نکلتے ہی اس کا لشکر تیار ہو گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ وہ تیزی سے فاصلہ طے کرتا جا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر بنی اسرائیل کو لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک وسیع دریا تھا۔ فرعون کا لشکر بھی بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟
سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میری مدد کے لیے موجود ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی دریائے آب پر مارو، وہ تمہیں راستہ دے دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی دریا پر ماری، فوراً دریا کا وسط راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اسی راستے سے پار کرا گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون نے فوراً حکم دیا کہ وہ بھی اسی راستے سے پار ہوں گے۔ وہ چیختا چلاتا اپنے تمام لشکر کے ساتھ اسی راستے پر اتر پڑا۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہنے کا حکم دیا اور لمحوں میں پورا فرعونی لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ بھاگ کر کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد پھیلایا، لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانی سے غافل ہیں۔ فرعون کی لاش کو مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا بتایا جاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔